اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم ولا تؤتوا السفهاء اور نہ دو تم ان نادانوں کو اموالکم اپنے وہ مال التی جن کو جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاماً قیام کا باعث وارزقوہم اور کھلاؤ ان کو فیہا اس میں سے واکسوہم اور پہناؤ ان کو وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان سے بات اچھی وابتلوا الیتامی اور آزماتے رہو یتیموں کو حتیٰ اس وقت تک اذا بلغوا النکاح جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو فَإِذَا آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا پھر اگر تم دیکھو ان میں ہوشیاری تو دے دو الیہم انہیں اموالہم ان کے مال ولا تأکلوها اسرافا وبدارا اور مت کھاؤ ان کو اس کو فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے ان یکبروا اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو کوئی غنی ہو تو بچتا رہے ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف اور جو کوئی محتاج ہو تو وہ کھائے مناسب طور پر فإذا دفعتم الیہم اموالہم پس جب حوالے کرو تم انہیں ان کے مال تو گواہ بنا لو علیہم ان پر وکفیٰ باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چوتھا حکم رعایت ہے، یعنی عوام کو حکم ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا یعنی کم عقلوں کو، بے وقوفوں کو مال ان کے حوالے نہ کرو۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مال ان کے ہیں، انہی کے مال سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو کھلانا بھی ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ پہنانا بھی ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو کہہ دو، اچھی بات ہو کہہ دو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تم ان کو کہہ دو کہ آپ کا مال ہمارے پاس کیا ہے؟ محفوظ ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ امین ہیں، ہم آپ کا مال ضائع نہیں کر رہے۔ وہ اطمینان ہو جائے گا، ان کو کیا ہو جائے گا؟ اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارا مال ہمارے اوپر کیا خرچ ہو رہا ہے، ضائع اگلے نہیں کر رہے۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول اللہ نہیں کرتا۔ 3 قسم کے لوگوں کی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور اسے طلاق دے کے اسے جدا نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو یتیموں کو مال یا بے وقوفوں کو مال کیا کر دے؟ ان کے حوالے کر دے۔ یہ آدمی بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا کیا ہو؟ جس کے اوپر قرضہ ہو، جس کے اوپر کیا ہو؟ قرضہ ہو۔ وہ جس کے اوپر قرضہ ہو، قرض خواہ سے قرض مانگے لیکن وہ کیا کرے؟ ادا نہ کر سکے، اس کی بھی اللہ رب العزت دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے رب نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي ان کے مال ان بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، انہی کے مالوں سے ان کو کھلاؤ بھی صحیح اور پہناؤ بھی صحیح، اچھی طریقے سے ان کو بات کر دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں یتیموں کو آزماتے رہو، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ نکاح سے مراد کیا ہے؟ بلوغت ہے۔ نکاح سے مراد کیا ہے؟ بلوغت مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلوغت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد
اطلام کے بعد یتیمی نہیں رہتی، اطلام کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ ایک اور علامت بھی بتاتے ہیں کہ جب اسے اچھے خاصے خواب آنے لگیں اور پانی خاص کے ساتھ اچھل کے نکلتا ہے، یہ بھی کیا ہے، اس کی بلوغت کی علامت ہے، یہ بھی کیا ہے، بلوغت کی کیا ہے، علامت ہے۔ بعد نے کہا کہ 15 سال کے بعد کیا یتیمی ختم ہو جاتی ہے، وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح سے مراد کیا ہے، بلوغت ہے، جوانی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، لیکن ان کو آزماتے رہو، ان کو آزماتے رہو، تھوڑا بہت مال ان کے حوالے کرو، وہ تجارت میں لگائیں یا کسی کام میں لگائیں، لیکن ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں۔ فَإِذَا آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَإِذَا آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم دیکھو ان کے اندر ہوشیاری، اگر تم دیکھو ان کے اندر ہوشیاری، یہ بالغ ہیں، اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں اور یہ کہ اچھی طرح تجارت کر سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے کیا کر دو، حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، لیکن اگر وہ اپنے نقصان کو نہیں سمجھتے، نقصان کو نہیں سمجھتے، نفع کو نہیں سمجھتے، تو اس وقت تک ان کے مال حوالے نہیں کرنا، اس وقت ان کو کیا کرنا ہے، آزمانا ہے، ان کو مال تھوڑا بہت دینا ہے، تجارت کے اندر لگائیں، تھوڑا بہت کیا کریں، تجارت کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مال فضول خرچی سے جلدی نہیں کرنی، فضول خرچی سے نہ کھاؤ ان کے مال، فضول خرچی سے، وبدارن جلدی کرتے ہوئے، کیا یعنی جہاں جس جگہ پہ 10 روپے کی ضرورت ہے اس جگہ پہ آپ 100 روپے لگائیں، یا 100 روپے کی ضرورت ہے آپ کیا لگائیں، 1000 روپے لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ کیوں کرتے ہیں، این یکبروا، کہ وہ اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، وہ کیا ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو یہ کیا کریں گے، اپنا مال ہم سے کیا کر لیں گے، لے لیں گے، جو ان کا مال ہے نا، انہی کی مال سے ہم کیا کریں، تجارت کریں، جلدی جلدی ان کے جوان ہونے سے پہلے پہلے کیا کریں، مال ہو ضائع کر دیں ان کے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مال اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے مت کھاؤ، اس خوف کی وجہ سے کہ وہ کیا ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مال کیا لے لیں گے، واپس لے لیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا جو والی ہے نا، ولی ہے، اگر وہ غنی ہے تو پھر اس کے مال کے اندر بالکل کسی قسم کا تصرف ہو نہیں کر سکتا، نہ تجارت میں اس کا مال لگا سکتا ہے اور نہ اس کے مال سے قرضہ لے سکتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں اگر اس کا جو والی ہے، اس کا جو ولی ہے، وہ کیا کرے، اگر محتاج ہے، فقیر ہے، تو پھر وہ یتیم کے مال سے تجارت بھی کر سکتا ہے اور پھر کیا کر سکتا ہے، قرضہ بھی لے سکتا ہے، لیکن جب مالدار ہو جائے گا، تمنگر ہو جائے گا، تو پھر کیا کرے گا، اس کو واپس ادا بھی کرے گا، واپس کیا کرے گا، ادا کرے گا۔ اس صورت کے اندر کیا کرتا ہے، فقیر جو ہے اس کے مال سے تجارت میں بھی لگا سکتا ہے، قرضہ بھی اس سے کیا کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے۔ اگر تیسرے نمبر پہ وہ جو فقیر ہے نا، وہ اس کا کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، وہ یتیم کا علیحدہ پکتا ہے، ان کے گھر کا کیا پکتا ہے، علیحدہ پکتا ہے، تو یتیم کا مال کھانا تھوڑا سا بچ گیا، وہ شام کو کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے مال کے ساتھ اس کا مال ملا لیتا ہے اور اس کے یتیم کا مال اس طریقے سے کھاتا ہے، یا یتیم کے مال کی جو حفاظت کر رہا ہے نا، اس سے اجرت لے سکتا ہے، اس سے کیا لے سکتا ہے، اجرت لے سکتا ہے۔ تو فقیر کو کیا ہے، مال اس کے مال میں تصرف کرنے کی کیا اجازت ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو مال تم ان کے حوالے کرو تو کیا کر لو، گواہ بنا لو، کیا کر لو، گواہ بنا لو۔ کیوں؟ اس تہمت کی بچنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کیا کی، ہمارے مال کے اندر کیا کی، خیانت کی ہے، اس تہمت کی بچنے کی وجہ سے وہ بھی اطمینان میں ہو جائیں گے کہ ہمارا مال ضائع نہیں ہوا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ دعا کرو۔